السلام علیکم وعلیکم السلام. جناب عبدالکریم صاحب، خیریت سے ہیں؟ جی حضرت، اچھا، ہاں خیریت سے ہیں. آپ بتائیے. اللہ کا کرم ہے صاحب، سب ٹھیک چل رہا ہے. کچھ پیغام نوٹ کرا دے امت کے نام پہ. آج کے زمانے کے حالات بڑے پیچیدہ چل رہے ہیں. جی 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 حضرت، بہت ہی زیادہ چل رہے ہیں، بہت ہی پیچیدہ اور بہت ہی ویسے چل رہے ہیں. اللہ تعالیٰ رحم کرے. اور صاحب لڑائیاں ہو رہی ہیں بریلویوں کے اسٹیجوں پہ، تو عام بات ہو گئی. ہاں، بریلیوں کے اسٹیجوں پہ تو بہت لڑائیاں ہو رہی ہیں. ان میں تو ابھی کئی ہو چکی ہیں. ابھی آج میں نے دیکھا ایک جگہ اور ہو گئی. گلفام رضا پڑ رہا تھا کہیں حسانی، اور اس سے پہلے بھی ہوتے. ان میں بہت چل رہی ہے صاحب. وہاں پر ہوئی ابھی. ایک وہ کون سے ہیں، وہ کیا نام ہے، وہ شاعری کرتے ہیں، منقبت اور نعت وغیرہ پڑھتے ہیں، ان کے بڑا اچھا، ان کا دھیان نہیں آ رہا. تقریر کرتے ہیں کیا؟ ایک تو سقی جو خان پوری ہے جو نعت بھی پڑھتے ہیں، اسٹیج پہ بھی جھگڑے ہوئے ہیں ان کے. اور سقی جو خان پوری ہے جو جامعہ ازہر مصر گئے تھے. ہاں 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 وہ ہاں، دیوبندیوں میں ان کا لڑکا پڑھ رہا، دیوبندیوں کے ساتھ میں. ہاں پتہ نہیں ہے، تو مجھے معلوم نہیں ہے. جامعہ ازہر مصر میں تو سب وہی لوگ ہیں، دیوبند والے زیادہ تر 98%. ہاں، دیوبند والے ہی ہیں زیادہ تر. ان کا بریلوی تو بہت کم پرسنٹ ہے. ارے ان کی کوئی سنے گا ہی نہیں. وہ مسئلہ کے الگ کر نعرہ لگائے نہیں دیں گے، ماریں گے تو لڑائی کر لیں گے وہاں پر. یہ کیا کون سا نعرہ لگا رہا ہے؟ جی 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 اور جی وہاں سب جی. پہلے کھڑے ہوتے ہیں جامعہ ازہر میں، انگوٹھا بھی نہیں چومتے، فتح حسام الحرمین نہیں مانتے، یا غوث المدد نہیں کہتے، ولیوں سے وہ مدد نہیں مانگتے جامعہ ازہر والے. حضرت امین القادری تو پتہ نہیں کیا چیز ہے حضرت. یہ تو ایسے روایتیں گھڑتا ہے کہ کیا بتائیں. میں بتاؤں ایک بات، بس غوث اعظم کا ہی وہ گانا گاتا رہتا ہے. نہیں وہ تو گانا تو نہیں کہنا چاہیے، غوث اعظم کا ذکر کرتا ہے، لیکن وہ یہ ہے کہ خالی ان تک ہی محدود رکھتے ہیں. آگے نہیں دیکھتے کہ آگے کتنے بڑے بڑے تابعین ہیں، تابعین ہیں، صحابہ کرام ہیں. جی وہ کوئی اس کو ان کو وہی نہیں ہے، بس غوث اعظم غوث اعظم. خود جن کو مانتے تھے ان کا ذکر کرو نا. جی اور پھر ہاں، ارے جن کو خود غوث اعظم مانتے تھے، امام حسن عسکری ہیں، امام نقی ہیں، امام تقی ہیں، امام علی رضا ہیں، حضرت امام موسیٰ کاظم ہیں، حضرت امام جعفر صادق ہیں، حضرت امام باقر ہیں، حضرت امام زین العابدین ہیں، حضرت امام حسین علیہ السلام ہے، امام حسن علیہ السلام ہے، حضرت علی علیہ السلام ہے. حضرت علی ہے. اور یہ بریلی والے تو امام حسین کو علیہ السلام کہنے کو منع کرتے ہیں صاحب. جی 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 جی. وہ ان کا مفتی اختر حسین ہے، اس نے کہہ دیا کہ امام حسین کو جو علیہ السلام کہتا ہے توبہ کرے. اوہو بتائیے. اب توبہ کرے تو اس کا مطلب وہ غوث اعظم سے بھی توبہ کروائے گا. انہوں نے بھی لکھا ہے اپنی کتاب میں غنیۃ الطالبین میں امام حسین کو علیہ السلام. اور یہ امام بخاری نے ہر جگہ علیہ السلام لکھا ہے، بخاری شریف میں. جی جی جی. فتاوی عزیزیہ میں علیہ السلام، علامہ عبدالقادر بزائرینی نے علیہ السلام، اور اس کے مطلب ہزاروں سینکڑوں ولیوں نے علیہ السلام لکھا ہے. لیکن بریلی والوں کو کیا معلوم کیا جلن ہے صاحب امام حسین کو علیہ السلام کہنے میں انہیں کچھ جلن ہے صاحب. جی جی. آج تو چاہے بریلوی وہ ہو یا چاہے تبلیغی جماعت والے ہو، سب آپس میں اتنا انتشار، اتنا جھگڑے، اتنا. بتاؤ بنگلہ دیش کا سنا آپ نے؟ ارے اس میں تو لگ بھگ بنگلہ دیش میں جب اجتماع ہو رہے ہیں، لگ بھگ ہزاروں لوگ مر گئے، کم بیش سینکڑوں ہزاروں لوگ مر گئے. نہیں ہزاروں تو نہیں مرے، 8 کو سنا میں نے. ارے بتا رہے ہیں صاحب، تو اس میں گھائل بہت بڑی تعداد میں، لاکھوں کا گھائل بہت ہوئے، گھائل ہوئے. ارے اللہ کے بندو، آپ کیا کر رہے ہو؟ کیا جب سے اجتماع ہو رہے ہیں ہزاروں لوگ مر گئے. جی حضرت، آج جو ہے مسلمانوں کا کیا حال ہے، قدم قدم پہ جیسے. اچھا پھر یہ جماعت والے یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم نبیوں والا کام کرتے ہیں. جی تو یہ نبیوں والا کام کر رہے ہو تم لوگ، آپس میں مار رہے ایک دوسرے کو. ہے یہ نبیوں والا کام ہے. قرآن میں اللہ نے فرمایا من یقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤ جہنم، جس نے کسی مومن کو قتل کیا جان بوجھ کر، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. قرآن میں ہے صاحب، جس نے مومن کو جان بوجھ کر قتل کیا اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. قرآن میں ومن یقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤ جہنم. اور اللہ نے فرمایا وہ اس میں ہمیشہ رہے گا جہنم کے اندر. ایک مومن کو قتل کرنا کتنا بڑا ظلم ہے، یہ اللہ نے قرآن میں فرمایا. بڑا گناہ ہے، کتنا. اب یہ جو بنگلہ دیش میں مرے، اس کا کیا جواب دیں گے؟ انہوں نے تو مومن سمجھ کے قتل کیا صاحب، کافر سمجھ کے تھوڑی قتل کیا ان لوگوں کو. نہیں نہیں، مومنوں کو اگر کافر سمجھ کے قتل کیا، جب بھی یہ پھنس جاتے ہیں. ہاں اور کیا، آپس میں اتنا انتشار، آپس میں اتنا ہو.
اللہ تعالیٰ رحم کرے. ارے صاحب میں کہہ رہا ہوں کہ قرآن کا ترجمہ کیوں نہیں سنتے یہ لوگ ہر جگہ؟ آپ بھوپال میں جا کے دیکھ لو، ہر مسجد میں ان کی 4 کتابیں مل جائیں گی آپ کو، منتخب احادیث، فضائل اعمال. بھوپال میں ہر جگہ، اندور میں، اجین میں، جہاں جہاں ان کا حساب ہوگا. ہاں اندور میں، اجین میں، سب جگہ یہ کتابیں منتخب احادیث اور فضائل اعمال. سروج میں بھی سب جگہ یہ حساب ہے. تو ہم کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے، کتابوں میں کوئی غلط بات نہیں ہے، اچھی کتاب ہے، ٹھیک ہے تو، لیکن اب تم پہلے قرآن کو تو سناؤ یار، پہلے قرآن سناؤ. یہ کتاب تو 50 سال سے سنا رہے ہو، اب کم سے کم قرآن سنا دو یار. آدمی کی زندگی ختم ہو جاتی ہے 50 سال بعد ہوش سنبھالنے کے بعد. تو اب یہی کتاب تم سناؤ گے قیامت تک، تو پھر قرآن کا ترجمہ لوگ کب سنیں گے صاحب؟ میرا تو کہنا یہ ہے کہ قرآن کا ترجمہ جس دن ہر جگہ ہو جائے گا نا پوری دنیا میں، تو پوری دنیا سے جھگڑے ختم ہو جائیں گے، پوری دنیا سے. قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ ہم نے ہر چیز کا ذکر کر دیا ہے، ہر چیز کا، لین دین کا، حساب کتاب کا، ساری چیزوں کا ذکر تو صاحب قرآن میں. کون سی چیز ہے جس کا ذکر قرآن میں نہ ہو؟ اللہ نے فرمایا ہم نے ہر چیز کا، مرنا جینا، ہر چیز کا، لین دین، ناپ توڑ، حساب کتاب، لین دین، سونا جاگنا، نمازوں کی پابندی، روزہ، زکوٰۃ، حج، سب چیزوں کا ذکر ہے صاحب. سب ہر ایک چیز کا ہے، شادی بیاہ، مرنا جینا، ہر چیز ہے. ہاں سب کچھ، نکاح طلاق، سب کچھ، ہر چیز کا ذکر ہے. تو اللہ نے قرآن میں فرما دیا. پہلے ابھی ایک کہاں پہ کہتے ہیں، ایک مولانا بریلوی والے تھے، وہ صاحب نکاح پڑھا رہے ہیں صاحب جھوم جھوم کے. ہاں ہاں، رامپور کے پاس کے واقعہ ہے تھا اس دن. اور صاحب وہاں وہ کہہ رہے ہیں صاحب کوئی دیوبندی چاہیے، یہاں کوئی وہ نہیں ہونا چاہیے، اتاری نہیں ہونا چاہیے. جنازے میں کہہ رہا ہوں، حشمت جنازے میں کہہ رہا ہوں. ہاں جنازے میں کہہ رہا ہوں. یہ مزاج کس نے بنایا کہ جنازے میں دیوبندی نہیں ہو، دعوت اسلامی والا نہ ہو، سنی نہ ہو؟ یہ بریلی والے اعلیٰ حضرت ہی تو بنا کے گئے، بریلی والوں نے تو مزاج بنایا ہے. جی جی وہ بریلی کا ماننے والا جو ہے، آج بریلی والے بلبلا رہے ہیں. کوٹا سے ایک نے اور ڈالی تھی آڈیو اس کے خلاف میں کہ جنازے میں تو یہ سب ذکر کرنا چاہیے، ایسا بتانا چاہیے. ارے تو یہ تمہارا مزاج کس نے بنایا ہے؟ وہ بھی جس نے جو کہہ رہا وہ بھی بریلی ہے، تم بھی بریلی ہو، تو تم آپس میں اب ایک دوسرے کو اوپر کر رہا ہو. تو اس کا مطلب تمہیں بھی سمجھ میں آ گیا کہ ہمارے اعلیٰ حضرت نے تعلیمات صحیح نہیں دی. اندر سے تو سمجھ میں آ گئی تمہارے بات. کیا خیال ہے صاحب؟ بالکل صحیح ہے. وہ جو آپ بتا رہے ہو نا، جنازے میں سے بھگا رہا ہے کہ دیوبندی نکل جائے. جنازے کی بات ہے، جنازے کی بات نہیں کہیں نکاح کی بات. نکاح میں بھی ایسا ہی ہوا، نکاح میں بھی ہوا. تو آج بریلی والے خود اس کے خلاف ہو گئے کہ تو ایسا کیوں بول رہا ہے. تو وہ بریلی والا ہی ہے جس کے خلاف تم بول رہے ہو جنازے والا. جیسے بریلی والا جو بول رہا ہے نا، بریلی والا جو بول رہا ہے وہ بھی بریلی والے کے خلاف بول رہا ہے. تو اب بریلی والوں کے سمجھ میں آنا چاہیے کہ اعلیٰ حضرت نے جو تعلیم دی ہے وہ اس طرح کی دی ہے کہ نفرتیں سکھا دی انہوں نے. بتائیے آپ کیا خیال ہے صاحب؟ اب حضرت آپ تو یہ تو دیکھو کہ قوم کیا ہو رہے. مجھے تو بہت افسوس ہوتا، رونا آتا ہے کہ دشمنان اسلام مسلمان کے قدم قدم، لیکن مسلمان آپس میں کیا کیا جائے. یہ ادریس ہے کوٹا میں، ساجی جڑا کا رہنے والا ہے. ادریس کوٹا میں رامپور کا ہے. یہ اعلیٰ حضرت کو اس لیے مانتا ہے کہ میرا بینک بیلنس جمع ہو جائے. اس نے اچھا وہاں مکان بنا لیا صاحب کوٹا میں، مدرسے کے ذریعے مکان بنا لیا اپنا پرسنل اننت پورہ میں، اور حج کرے آیا اسی پیسوں سے، مدرسے کے پیسوں سے حج کرنا کوئی جائز ہوگا صاحب؟ اب انہیں کون سی تنخواہیں مل رہی ہیں صاحب کہ جس سے حج کریں گے؟ کوئی یہ تنخواہ تھوڑی لیتے صاحب مدرسے والے. نہ یہ جو کوٹا میں چلا رہا تنخواہ تھوڑی ہے، تو بہت اناپ شناپ پیسہ کما رہا ہے. اور لڑکوں کو پڑھا بھی رہا ہے، ڈاکٹری پڑھا رہا ہے، کلیکٹری، انجینئرنگ، کیا معلوم کیا پڑھا رہا ہے. 3 لڑکے ہیں، تینوں کو پڑھا بھی رہا صاحب. جی اب بتاؤ تم اعلیٰ حضرت کا نام لے کے اپنا پیٹ بھر رہا ہو ساجی جڑا کوٹا میں، اور کہہ رہا تھا میں نے حج کرنے گیا تو ایک بھی نماز نہیں پڑھی میں نے، ایک بھی نماز. ہاں بتائیے یہ بد نصیبی ہے کہ نہیں ہے؟ بد نصیبی نہیں تو اور کیا تھا. کہہ رہا جمعہ میں نے ہوٹل میں پڑھا تھا، ہوٹل میں جمعہ پڑھ لیے تھے. اچھا اس سے پوچھا ہوٹل میں جمعہ پڑھا تو جمعہ کن کا ہے؟ ان کا نہیں، سعودی والوں کا نہیں ہے، دیوبندیوں کا نہیں ہے، وہابیوں کا نہیں ہے. ہوٹل جمعہ تو نہیں ہے، ہوٹل دیوبندیوں کا ہے. حضرت ہوٹل بھی تو انہی کے ہیں، وہاں ہوٹل بھی انہی کے ہیں، جا نمازیں انہی کی ہیں. تو نے جانا اپنے ساتھ میں کیوں لے کے یہاں سے؟
जान नमाजें उन्हीं की वहाँ पर है, जान नमाजें उनकी, पानी उनका, सब कुछ तो उनका। फिर कैसे तेरा जुमा हो गया साहब है? फिर कैसे तेरा जुमा हो गया? अब ये कहेगा हम तो पैसा दे के कर रहे थे अदा, पैसे में जायज हो जाता है। ठीक है, पैसे में जायज हो जाता है, तेरी कुर्बानी कहाँ हुई? फिर कुर्बानी का गोश्त किसको दे के आया? ऊँट, पूरा ऊँट थोड़ी खाएगा तू? तेरा इतना बड़ा पेट थोड़ी ना तू पूरा ऊँट खा के जाए वहाँ से, या लेके जाके होटल में जाके मैंने ऊँट बना लिया, पूरा टांगे बना ली, पाए बना लिए, सिरी बना ली, मूंड बना लिया। तो भाई ऊँट तो तुम वहाँ का गोश्त उनको मुसलमान समझ के दे के आ रहा हो, और क्या? तो जब भी तुम्हारे हिसाब से आलत के फतवे के हिसाब से तुम इस्लाम से बाहर हो गए। आलत के फतवा है जो किसी को मुसलमान, काफिर को मुसलमान समझेगा आलत के फतवे से, वो भी मुसलमान नहीं है, और जो काफिर को मुसलमान समझे वो भी नहीं है। तो ये ऊँट जो दे के आया होगा अजीज वहाँ पर गोश्त के, भाई ये तुम लोग भेज देना, मतलब यही होता है वहाँ पर गोश्त छोड़ने का मतलब ये होता है कि आप लोग बांट देना। हाँ सही बात है। इसका मतलब मुसलमान समझ के तुमने ऊँट का गोश्त दे के आए हरम में। सही बात है। तो अब आला हज़रत के फतवे के हिसाब से इदरीस रज़ा साजिद जड़ा इस्लाम से बाहर हो गया, निकाह टूट गया उसका, दोबारा से और क्या? नहीं तो साबित कर दे कि हम ऊँट का गोश्त जो दे के आए वो इस तरह से दे के आए, सुन्नियों को दे के आए, वहाँ पर सुन्नियों को देख के दे के आए थे, देख के वहाँ पर। अच्छा बताओ, ये झूठ भी बोल देंगे हमने सुन्नी को दे दिया था। कौन से सुन्नी खड़े रहते हैं ऊँट का गोश्त लेने के लिए? कोई ऐसा सुन्नी खड़ा होगा भिखारी के साथ वहाँ पर हमें? अरे वहाँ तो जो जाता है वो सब ऊँट ही सेवा करने जाते हैं, तो किसको ये गोश्त दे के आए वहाँ सुन्नी को? ये बताइए आप। ऊँट ही है वहाँ जाता है। दूसरे जैसे आप हज करने गए और आपके साथ में मान लो 10 कट्टा बरेलवी गए इंदौर से, आपके साथ में 10 देवबंदी गए, 10 कट्टा बरेलवी गए। अब 5 कट्टा बरेलवी मर गए, तो क्या उन मरे हुओं को आप इंदौर वापस लाओगे कि भाई ये बरेलवियन को इंदौर भेज दो, वहाँ पर अनवारुल बयान वाले नमाज पढ़ा देंगे, यहाँ पर इनकी नमाज नहीं होगी? अरे हजरत हमारे साथ में मैं उम्रा करने गया था अभी 2 साल पहले। हाँ हाँ 18 जनवरी को। हाँ, अब जनवरी लगी गई हाँ, तो 2 साल हो जाएंगे। तो मेरे साथ में बहुत सारे थे। हाँ, तो इनके साथ में गांव के थे, उनकी इंतकाल हो गया तो फिर वही इनकी नमाज हुई। हमारे दूसरा ग्रुप था उनका उनमें हुआ था। अच्छा इंतकाल वही हो गया? इंतकाल वही हो गया जी, इंतकाल वही हुआ था मक्के में ही। फिर उनकी नमाज हुई। बरेलवी थे कट्टर? कट्टर बरेली थे। अरे तो फिर नमाज नहीं हुई इनकी जनाजे की? कैसे दफन कर दिया? इनको चाहिए था, साथियों को चाहिए था कि इनको वापस इंदौर लाते। कह देते यहाँ पर हम दफन नहीं होने देंगे, यहाँ पर हमारा इमाम नहीं है ना, हमारी यहाँ पर ऐसा कोई मामला है, हम तो वापस इंदौर ले जाके दफन करेंगे खजराना में, ये अनवारुल बयान से नमाज पढ़वाएंगे हम, जिसने अनवारुल बयान लिखी। क्या क्या तमाशे बना रखे हैं साहब। 1-2 थोड़ी मरे साहब, लाखों मर गए, लाखों मर गए। जनाजे की नमाज वहीं का इमाम पढ़ाएगा, कोई दूसरा नहीं पढ़ा सकता वहाँ पर साहब, हिम्मत नहीं है कोई दूसरा पढ़ा दे। जी और जैसे कोई ये सोचे ना कि हम अपनी अलग पढ़ लें, पहले बाद में कोई भी पढ़े, ऐसा भी नहीं कर सकते। तो इन्होंने तो जनाजे को ले आते हैं, फिर आपको थोड़ी दिखाएंगे कि आपका जनाजा आ रहा है। एक जनाजे थोड़ी आते हैं वहाँ, तो बहुत सारे जनाजे आते हैं। बहुत आते हैं सर, तो कम से कम 200-50 तो जनाजे रहते हैं। कैसे पहचान के बहाना बनाओगे कि हमने अपने जनाजे की नमाज अलग पढ़ी, जब तुम्हें पता ही नहीं है कि ये जनाजा हमारा ये उनका है? क्या फायदा साहब। और जनाजे में एक शर्त ये भी है कि जनाजे का सामने होना जरूरी है। वो हमारे साथ में वो थे ना जो समझाते कि ये मस्जिद है, ये कुबा मस्जिद है, ये फलाना है, यहाँ जहाँ मुअल्लिम। तो वो हाँ मुअल्लिम जो रहते हैं तो वो वही थे, बरेलवी थे। था वो। क्या तो हम लोग हजरत पाकिस्तान के थे वो। उसने मना किया था क्या नहीं नमाज जमात से पढ़ने का? मना किया कि नहीं, सुनो तो सही आप। हाँ। तो वो हम लोग तो सब मस्जिद में चले जाते थे नमाज पढ़ने, मदीने में, मक्के में, और जो मस्जिदें मिलती थी। लेकिन वो मैंने देखा वो बाहर बैठे रहते थे। अरे मुअल्लिम। हाँ, तो मुझे बड़ा हैरत होती थी। मैंने कहा आदमी ये काका मुअल्लिम इसमें बस में बड़ा स्पीच देता, बोला सफर की दुआ और ये कर लो और वो कर लो, और वहाँ उसको नमाज पढ़ने की तौफीक नहीं देते। तो मैंने कहा पक्का भैया पक्का रेलवी है। उसने तो जुमा भी नहीं पढ़ा, फिर क्या नमाज क्या हज हुआ इनका? जुमा भी नहीं पढ़ा तो और पता नहीं वो पढ़ता होगा, अपने कमरे में पढ़ता होगा, नमाज पढ़ता होगा। ये लंबी बड़ी दाढ़ी थी उसकी। नहीं 7 जुमे छूटते हैं साहब जी। 40 दिन में 7 या 6 जुमे छूटते हैं। अगर नमाज नहीं पढ़ता तो उसका तो ईमान वहीं खत्म हो जाता है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया जिसने लगातार 3 जुमे छोड़ दिए, अल्लाह के रसूल का फरमान हदीस है, जिसने लगातार 3 जुमे छोड़े उसने इस्लाम को पसे पूछ डाल दिया।
اس کے اوپر کفر لازم ہو گیا. تو اب یہ تو پس پس وہیں ڈال کے جاتے ہیں اسلام کو. یہ ادریس رضا ساجد ڈیڑا والا وہیں پر اس کا اسلام ہو گیا ختم. اور اس نے تو یہ بھی تو کہا ادریس رضا ساجد ڈیڑا والے نے کہ جس نے بھی نمازیں پڑھی ہیں جماعت سے 200 وہ پوری نمازیں قضا ہو گئی, نمازیں دھو رہا ہے انڈیا کے. یعنی اب کوٹا میں جتنے حاجی گئے جنہوں نے جماعت سے پڑھی ان کی نمازیں قضا ہو گئی, ان کا حج بھی نہیں ہوا, دوبارہ حج کریں وہ. یہ ادریس رضا ساجد ڈیڑا کوٹا والے نے کہا تھا. بتائیے آج اس کی نہیں میں بتاؤں آپ کو, یہ ادریس رضا نے جو اس طرح کا زہر گولا کوٹا میں, تو آج کوٹا میں آپ کی بتا رہا ہوں ایک ہی محلے کی بات, جہاں رتا ساجد ڈیڑا میں 2 مسجدیں ہو گئی ان سے ہٹ کے. ایک دیوبند والوں نے بنا لی, ایک اہل حدیث نے بنا لی. یعنی لگ بھگ 1000 آدمی کم بیش الگ ہو گئے ان سے ایک ہی محلے میں. جی کیونکہ ایک مسجد کا آدمی آپ مان لو 300 یا 400 آدمی سمجھ لو کہ ایک مسجد میں نماز پڑھتا ہے جمعے کی, پڑھتا ہے کہ نہیں؟ جی ایک مسجد بننے کا مطلب یہ ہے کہ 500 آدمی یا 400 آدمی ان سے الگ ہو گئے. کیا خیال ہے صاحب؟ ہاں تو 2 مسجدیں جہاں رہتا وہاں پر بن گئی. کیوں ان لوگوں کی بکواس سے کون برداشت کرے گا؟ ایک اہل حدیث نے بنا لی, ایک تبلیغ جماعت والوں نے بنا لی صاحب, وہی ساجد ڈیڑا میں. پھر اس کے آگے چمبل گارڈن میں بھی 2 مجھے بتایا 2 جگہ نماز ہو رہی ہے. پھر وگیان نگر میں بھی 2 بنا لی ان لوگوں نے, اننت پورا میں بھی 2 بنا لی. کیوں بنا رہے ہیں یہ سب اتنی مسجدیں, جبکہ کوٹا میں پہلے مسجدیں نہیں تھی دیوبند والے. اب بہت بن رہی ہیں. کیوں بن رہی ہے کہ لوگ سمجھ رہے ہیں کہ یار یہ تو قوم کو گمراہ کر رہے ہیں. ہاں صحیح بات ہے صاحب. چلو ہم یہ نہیں کہہ رہے دیوبندی بنو, لیکن کم سے کم تم یہ سوچ سمجھ کے تو بولو یار, نہ بریلوی بنو نہ دیوبندی, سیدھے مسلمان بنو. قرآن میں اللہ نے فرمایا ولا تموتن الا وانتم مسلمون, نہ مرو تم مگر مسلمان بن. تو یہ دیوبندی بریلی کیا چکر لگا رکھا. ہم تو نہیں مانتے کسی کی ایسی باتوں کو, جو غلط باتیں کسی کی نہیں مانتے. ہم نے دیوبند کی ہم بھی نہیں مانتے سر, میں بھی نہیں مانتا اس بات کو. جو غلط لکھا ہے کسی نے بھی لکھا ہے دیوبند والے نے, ہم نہیں مانتے ان باتوں کو. کیا صراط مستقیم میں خیال والی عبارت لکھی ہو یا کوئی بھی ہو, وہ جانے اس کا کام جانے. وہ خیال والی عبارت کو جو صحیح بتائے گا قیامت میں اس کا جواب دینا پڑے گا. اس لیے بہت سے بریلوی نماز نہیں پڑھتے کہ خیال والی عبارت کو بھی صحیح بتاتے ہیں. ارے بھائی یہ کہتے جس نے خیال والی عبارت لکھی یار وہ جانے, ہمیں اس سے کوئی مطلب نہیں. نماز میں تو ہمیں کیا لینا دینا یار, ہمیں کیا لینا, ہم کیوں اس کی تعریف کریں, کیوں فیور کریں کہ وہ ایسا لکھا یوں لکھا کہ خیال لانا نہیں چاہیے. خیال تو آئے گا, لانا نہیں. کون لاتا ہے ایسے خیال؟ نماز تو صرف اللہ ہی کے لیے آدمی پڑھتا ہے, لیکن خیال تو اللہ کے رسول کا رہتا ہی ہے. ہر وقت اللہ اس کے رسول کا خیال لیتا ہے مسلمان کے دل میں. اب ایک بحث میں بہت میں اس میں یوٹیوب پہ ہی وہ کہ حفظ الایمان میں مولانا اشرف علی تھانوی نے ایسا لکھ دیا ویسا لکھ دیا. نہیں لکھا تو ہے وہ, لیکن وہ انہوں نے توبہ کر لی تھی, اس سے رجوع کر لیا تھا وہ, لیکن وہ توبہ نامہ چھپ نہیں پایا پوری طرح سے. وہ کیا ہے ادو توبہ نامہ چھپا تو صحیح, لیکن ایسا منظر عام پہ نہیں آیا کہ جھگڑا ختم ہو جاتا ہے. انہوں نے ان الفاظ سے رجوع کیا ہے, توبہ کیا ہے کہ جو میں نے رجوع کیا ہے اور توبہ بھی کیا ہے. اچھا یہ فاضل بریلوی نے جو لکھا انہوں نے کب رجوع کیا کہ انبیاء کرام کی قبروں میں ان کی بیویاں پیش کی جاتی ہیں, ان کے ساتھ شباشی کرتے ہیں. جی ہاں, یہ میں نے بھی سنا. ازواج مطہرات اللہ کے رسول. صفحہ 27 سے آپ پڑھ لینا, الملفوظ لا کے اندور میں مل جائے گی, صفحہ 27 پہ لکھا ہوا ہے جلد سوم میں. جی اچھا. اب یہ بچنے کے لیے کیا کہتے ہیں, فاضل بریلوی نے نقل کیا ہے, اس کو شیئر کیا ہے. تو میں کہتا ہوں بھائی جیسے میں اندور میں آؤں آپ کے اور میں کوئی غلط بات میں شیئر کروں تو آپ یہی تو مجھ سے ہی تو کہو گے کہ بھائی یہ آپ نے کیوں بتائی یہاں بات. میں کہوں گا صاحب میں نے سروج میں سنی تھی, تو آپ مجھے ڈانٹو گے کہ نہیں آپ نے یہاں کیوں بتائی, جب آپ نے سنی تھی سنائی بات آپ نے یہاں کیوں بتا دی اندور میں آ کے. صحیح بات, کوئی غلط بات ہوگی تو اسے آدمی شیئر کرنے پہ بھی تو غصہ ہوتا ہے کہ یار تم اسے شیئر کیوں کر رہا ہو, غلط بات کو تم آگے کیوں پھیلا رہا ہو. ٹھیک ہے میں نے وہاں سنی تھی, کوئی کہہ رہا ارے تو نے سنی تھی, وہیں سنا کے وہیں سنی تھی, وہیں رہنے دیتا, تو نے یہاں کیوں بتائی یہ باتیں اندور میں آ کے, اجین میں آ کے, رتلام میں آ کے. کیا خیال ہے؟ جی اب اگر فاضل بریلوی کے ماننے والے کہتے ہیں صاحب انہوں نے آگے نقل کیا ہے, تو نقل کیوں کی, ایسی بات آگے کیوں پھیلائی اس کو, جو بات اتنی غلط ہے کہ انبیاء کرام کی شان میں توہین پائی جاتی ہے کہ انبیاء کرام کی قبروں میں ان کی بیویاں پیش کی جاتی ہیں. ازواج مطہرات کے لیے بولا, ازواج مطہرات کے لیے بولا ہے. جی ہاں بولا, جمعرات کو ازواج مطہرات پیش کی جا. ایک بات اور سنو, اس میں خاص بات ہو رہی ہے کہ ہمارے نبی کے بارے میں نہیں لکھا کہ ہمارے نبی کی بیویاں پیش کی جاتی ہیں, بلکہ تمام نبیوں کے بارے میں لکھا ہے. انبیاء کرام کا لفظ لکھا ہے اس میں, انبیاء کرام, ہمارے نبی کے بارے میں نہیں لکھا کہ ہمارے نبی کی قبر میں ان کی بیویاں, یہ نہیں لکھا. یہ لکھا کہ انبیاء کرام کی قبروں میں ان کی بیویاں پیش کی جاتی ہیں, یعنی تمام نبیوں کی, آدم علیہ السلام سے لے کر ہمارے نبی تک.
تو اب یہ ہاں اس میں آپ پڑھ لینا یہ تھوڑی لکھا اس کتاب میں کہ ہمارے نبی کی قبر میں ان کی انبیاء کی قبروں میں لکھا ہے نا، قبروں میں. اچھا انبیاء کی لکھا. ہاں انبیاء کی قبروں میں 2 لفظ آتے ہیں نا جمع کے، ایک انبیاء کی اور ایک قبروں کی. جی 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 ہاں دونوں جمع کے لفظ ہیں. دونوں جمع کے. جیسے ہمارے نبی کا ذکر ہوتا ہے تو یوں لکھتے ہیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک میں. ایک صاحب بتا رہے تھے کہ ازواج مطہرات کے لیے بھی. اب میں کہتا ہوں ایسا کون دیکھنے والا ہے جو چاروں طرف دیکھ رہا ہے جاتے ہوئے، یعنی انبیاء کرام کی قبریں تو دنیا میں چاروں طرف ہیں، اب کس نبی کی قبر کہاں پر ہے یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے. اللہ جانتا، اللہ کے راز ہے. اللہ کے یہ کس نے دیکھ لیا، وہ بھی بیویوں کو جاتے ہوئے جسمانی طور سے. روح کو نہیں دیکھ رہا، وہ یہ نہیں کہہ رہا روحیں جاتی ہیں ملنے جسم. اس کا مطلب یہ ہو رہا ہے کہ جسم کے ساتھ میں جاتا ہوا آدمی دیکھ رہا. کیا خیال ہے؟ اللہ اکبر، استغفر اللہ. یہ سے بریلی والے فیور کرتے ہیں، ادھر سے دیوبند والے ان باتوں کا فیور کرتے ہیں جو غلط ہیں ان کی کتابوں میں. ارے بھائی دونوں غلطی ہے، اپنی اپنی مانو اور توبہ کرو، کلمہ پڑھو. یہ بلا وجہ کی تعویلیں مت کرو الٹی سیدھی. میں تو دونوں کو کہتا ہوں دونوں تعویلیں نہ کریں. دونوں کی کتابوں میں جو غلط باتیں نکالیں جلدی سے جلدی. صراط مستقیم کسی بھی کتاب میں ہو، کیا حفظ الایمان میں کسی میں بھی ہے، نکال دو، جھگڑا ختم ہو جائے. ہم تو کہتے ہیں نکال دو تو جھگڑا ہی ختم بات ہے. اگر کچھ خامی ہے بیتوں سے نکال کے الگ کر دو. جب تھانوی صاحب نے خود کہہ دیا کہ یہ الفاظ درست نہیں ہیں، تو اب انہوں نے جب لکھ دیا تو اب تم کیوں باتوں کی فیور کر رہا ہو ان کتابوں سے؟ اب اسی بات کو بحث مباحثہ کرتے رہیں گے. وہ علی اصغر صاحب ہیں دیوبند والے، ارے وہ صحیح نہیں ہے صاحب، ان باتوں کو بحث کرنا لانا ہے. اور یہ بچے نے کہاں کے تمام آ جاتے ہیں، بس ان سے فون کرتے رہتے ہیں اور وہ جواب دیتے رہتے ہیں. دیکھو میں آپ کو ایک بات بتاؤں، علم ایک ایسی چیز ہے کہ اس سے آپ کالے کو گورا، گورے کو کالا بنا سکتے ہو. صحیح اگر آدمی ناانصافی پہ اتر جائے نا. وکیل کا کیا مطلب ہے؟ وکیل تو دنیا دار ہے، وہ آپ خود جانتے ہو کہ آپ نے مرڈر کیا ہے آپ نے مثال کے طور پہ، اور آپ وکیل کے پاس چلے جائیں تو وکیل آپ کا مرڈر کیس یہ تھوڑی کہ قبول نہیں کرے گا. یار عبدالغنی صاحب میں آپ کا کیس قبول نہیں کروں گا، آپ نے تو مرڈر کیا ہے. آپ نے بتا بھی دیا کہ ہاں میں نے مرڈر کیا. پوچھتا وکیل پوچھتا ہے کہ نہیں؟ جی جی جی. اب آپ کے ہاں کا مرڈر تو کیا، ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، اپن بچا لیں گے تمہیں، یار بے فکر رہو. ہے کہ نہیں صاحب؟ ہوتا ہے کہ نہیں؟ پوائنٹ ہوتا ہے. آج بہت سارے تو یہ بولتے ہیں کہ آپ تو سر قلم کر کے میرے ہاتھ میں لاؤ اور میں تمہیں 22 بری کر دوں گا. بتائیے، یہ بھی بولتے ہیں نا. ہاں ایسا بولتے ہیں. ایسے یہ مولویوں کا کام ہے. اسی لیے مولویوں کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا ملا کی ماری حلال، ملا کی ماری حرام. جی جی یہ جب چاہتے ہیں نا اپنی پارٹی والے آدمی کو اس کیس سے بری کروا دیں جس میں پھنسا ہے، کفر والا معاملہ کیا ہو. تو جیسے امیر قاضی کو نکالنا ہے، حماد رضا مراد آبادی کو نکال لیا کہ یار اپنی پارٹی کا ہے. الیاس قاضی دعوت اسلامی کو نکال لیا کہ اپنی پارٹی کا. یہی بات اگر دیوبند والا کرے گا تو یہی لوگ کافر بنا دیں گے اس کو. یہ کافر کر دیں گے. ہاں اگر دیوبند والا نہ بھی ہو، ہاں ان کی پارٹی کا نہ ہو تو اس کو ایک کافر بنا دیں گے. جی جی بالکل. جیسے ادریس رضا ساجد ڈیڑا والا اگر یہی بات اس کا پارٹی کا کرے گا تو اس کو مسلمان بنا دے گا، دوسرے کی کرے گا تو کافر بنا دے گا ادریس ساجد ڈیڑا والا. ہاں کیونکہ اس کے بھائیوں نے احمد پٹیل جو گجرات کے تھے، دیوبند والے تھے، لیڈر تھے کانگریس کے، سنا ہوا نام مشہور ہے احمد پٹیل. اور وہ تو بہت مشہور تھے. ہاں انتقال ہو گیا ان کا. وہ دیوبندی تھے تو کوٹا میں ان کے لیے قرآن خوانی ہوئی ہے. بریلوی اماموں نے کی ہے، دیوبندی کے لیے دعا کی ہے، قرآن خوانی کی. تو اب کہاں مر گیا تھا ادریس رضا ساجد ڈیڑا والا؟ ہے کیا نہیں صاحب؟ اب ادریس چپ ہے کہ اپنا آدمیوں نے دعا کی ہے، کرنے دو یار. اپنے آدمی دوسرا کرتا تو اپن کفر کا فتویٰ لگاتے. اب سب خاموش، کوٹا کے جتنے بریلوی خاموش، کیتھن کے بریلوی خاموش، جھالاواڑ کے بریلوی خاموش، بوندی کے بریلوی خاموش. یار اپنے آدمیوں نے دعا کیا ہے، رہنے دو، نہیں تو اور پبلک ادھر سے ادھر ہو جائے گی. پھر یہ خطرہ سمجھتے ہیں لوگ دیوبندی بن جائیں گے. یہ خطرہ سمجھ کے سوچتے چلنے دو یار، کر دی تو کر دی. تو اس کا تو تم ڈپلیکیٹ پالیسی اپنا رہے ہو، قوم کو گمراہ کرتے ہو، قوم کو منع کرتے ہو اور خود جا کے وہاں پر دعائیں کرتے ہو. اس کے لیے مغفرت کی کیا خیال ہے صاحب؟ صحیح بات. ارے اندور میں آیا ہوں، اندور میں یہ بتاؤ، یہ مئو میں جاتے تھے مفتی مالوا، مئو میں دیوبندی کے گھر کھانا نہیں کھاتے تھے کیا مئو میں؟ حبیب یار خان کی تو دیوبندی میں رشتے داری ہے. جی یہ کس جگہ ہے رشتے داری؟ وہ ہے شکور صاحب جماعت والے. اچھا عبدالشکور صاحب. عبدالشکور صاحب، ہاں ان کی ان کا وہ پورے وہ پورا ان کا پریوار جو ہے جماعت سے لگا وہ بریلوی ہے. مفتی مالوا کا، ان کا عبدالشکور صاحب کا. اچھا عبدالشکور صاحب کا پریوار بریلوی ہے، وہ دیوبندی ہیں.
صرف وہ دیوبندی ہے، تو وہ تو خود ہی ہم مسجد میں فاطمہ مسجد میں آتے ہیں کبھی کبھی، تو خود بتاتے ہیں اپنا ماضی کا بات پوری بتاتے رہتے تھے. تو میں بھی ایک دو بار سنا ان کی. کیا کہتے ہیں کہ میں بریلوی تھا پہلے. بولا میں پورا، ہاں میں بریلوی تھا، اور میرا پورا پریوار ابھی بھی بریلوی ہے، میرا پورا خاندان ابھی بھی اچھا، وہاں بریلوی ہے. مفتی مالوا کی رشتے داری ہے وہاں. اور ان سے کیا ہے، راج باڑہ کے پاس کوئلہ باکھل، ہاں ہاں ہاں. کوئلہ باکھل میں رہے، تو اچھا، ان کی پورے رشتے داری ان سے کنیکشن ہے. کس کا؟ یہ حبیب یار خان صاحب کا، مفتی حبیب یار مالوا. خان صاحب کا تو انتقال ہو گیا. نہیں، ان کی آپ بتا رہے تھے مفتی مالوا کی رشتے داری ہے ہاں شکور صاحب، عبدالشکور صاحب جی سے. جی جی، عبدالشکور صاحب کے خاندان سے. اچھا، شکور صاحب خاندان میں ہے یہ حبیب یار خان صاحب. ہوں. ارے اس سے پہلے کی میں سنا آپ ہے کو میں نے، حضرت مجھے اس کا کنفرم نہیں پتا اتنا. کنفرم نہیں، میں آپ کو کنفرم کیا. یہ تو آپ تو موجود ہے حبیب یار خان کی بتایا جو ابھی انتقال ہوا 5-6 سال پہلے. میں جو ہاں میں 40 تو ان کے سال پیچھے پہلے نماز انتقال، پڑھتا. جو 40 سال پہلے مفتی مالوا تھے ان کی رشتے داری بتا رہا ہوں آپ کو. جی یہ جو مفتی مالوا تھے تو ان کے بعد میں تھے، یہ 6 سال پہلے جو بنے نا، ابھی 6 سال پہلے انتقال ہوا ہے. ہاں حبیب یار خان کا. یہ حبیب یار خان سے، ان کو میں نے گجرات میں بلایا تھا. اب ان سے پہلے جو حبیب وہ تھے مفتی مالوا، وہ تھے مفتی رضوان صاحب. ہاں ان کی وہاں قبر ہے جامع ہاں مسجد میں. جامع قبر ہے. تو ان کے سگے بھائی وہ ایقان الرحمان، وہ دیوبند والے تھے، ان کی انہوں نے مہمان نوازی کی، وہیں آ کے گھر میں ٹھہرے تو اندور میں واویلا ہوا تو انہوں نے توبہ کی تھی، پھر وہاں پر توبہ کرنا پڑا تھا ان کو. اچھا جی. لیکن خالی توبہ سے کام نہیں چلے گا. فتاوی رضویہ کے حساب سے جو دیوبند والوں کی مسلمان سمجھ کے مہمان نکل لے تو اس کا نکاح ٹوٹ جاتا ہے، اسلام سے باہر ہو جاتا ہے. جی تو جی توبہ جی. سے کیسے کام چل گیا مفتی رضوان صاحب کا؟ کیا خیال ہے صاحب؟ میں تو بال کی کھال لیول ادھڑتا کی ہوں. بات ہے تو. میں تو بال کی کھال ادھڑتا ہوں. پوچھ لینا پورے اندور والوں کو بات معلوم ہے کہ ان کے بھائی آئے تھے، انہوں نے وہاں پر مہمان نوازی کی، وہیں پر گھر میں رکے. وہ تو بھائی تھے، بھائی کو کیسے بغیر نام بھی بتا رہا ہوں، نام تھا ایقان الرحمان. تو وہ آئے تو توبہ تو کر لی جنہوں نے، جب اندور میں ہنگامہ ہوا نا توبہ تو کر لی، لیکن کلمہ نہیں پڑھا نہ نکاح کیا. کیا خیال ہے صاحب؟ بتائیے. ارے اپن تو بال کی کھال ادھڑتے ہیں جیسے یہ ادھڑتے حشمتی لوگ، اپن بھی حشمتی لے کم تھوڑی ہیں. کیا خیال ہے صاحب؟ ارے صحیح جب بات تمہیں ہے. اللہ نے بال کی کھال ادھڑنے والا بنایا تو کسی دوسرے کو بھی تو بنایا. اللہ نے تو ایک سے ایک بنایا. کیا خیال ہے صاحب؟ صحیح، بالکل صحیح ہے اللہ صاحب، کے وجہ بندوں میں بات. کم مت سمجھو کسی کو آپ. ایک دوسرے سے یہ سوچو کہ ہم بیوقوف بنا لیں گے، سب ایک سے ایک ہیں اللہ کے بندوں میں. ایک سے بڑھ کر ہے کہ آج کی دنیا انٹرنیٹ میں ای میل کا زمانہ ہے، میں اگر کوئی سمجھے کہ ہم سوشل 420 میڈیا ہیں، کا زمانہ. کوئی سمجھے کہ ہم 420 ہے تو دوسرا 840 مل جائے گا تجھے. کیا خیال ہے؟ جی 840 مل جائے گا. آج 840 مل تو جائے گا جو حضرت تجھے. سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، انٹرنیٹ ای میل کا زمانہ ہے. ہاں ابھی ذرا ساجی دیڑا والا سمجھ رہا ہو کہ میں تو ایسا کر کے پبلک کو گھما دوں گا کوٹا کی کہ میں نے جمعہ پڑھا اور یہ مسئلہ ہے وہ مسئلہ ہے. ایسا تیرے کہنے سے پبلک بے وقوف نہیں بن جائے. کوٹا کی پبلک بہت سمجھدار ہے، ایجوکیشن پبلک ہے. وہاں پر لوگ سب جی جی سمجھتے ہیں، جی. پڑھے لکھے لوگ ہیں، سب سمجھ جائیں گے کہ تو کتنا گھما رہا ہے، کتنا بے وقوف بنا رہا ہے. پبلک کہے گی صاحب بتا کہ تو وہاں کے لوگوں کو جب مسلمان نہیں مانتا تو یہاں کائے کو نماز پڑھا رہا ساجی دیڑا میں؟ جہاں سے صحیح اسلام بات. آیا جب وہ مسلمان نہیں ہے تیری نظر میں، تو پھر کائے کو تو نماز پڑھا رہا ہے یہاں پر؟ کائے کو تو حج کرنے گئے تھے جب وہ مسلمان نہیں گئے کون تھا حج کرنے؟ صحیح اب یہ بات. کہے گا کہیں حج کے اندر شرائط میں لکھا ہے کہ جماعت سے نماز پڑھو، لوگوں سے کہے گا تو لوگ کہیں گے جب شرائط میں نہیں لکھا جماعت سے نماز پڑھو تو تجھے ہاں معلوم تھا کہ وہاں جا کے ہمیں 6 جمعہ چھوڑنا پڑیں گے، تو گیا کو 6 جمعہ چھوڑنے کے لیے وہاں پر؟ صحیح کیا 6 بات. جمعہ چھوڑنا تجھے ضروری تھا؟ 3 جمعے میں تو کفر لازم ہے. ہاں تو تو 6 جمعہ چھوڑ کے وہاں پر آ رہا، پھر یہاں پر نماز پڑھا رہا. چل یہاں سے تو ویسے بھی کشور پورہ راجستھان میں تو نے لڑکی بھگوائی ہو، وہاں سے یہاں تو آیا، وہاں سے تیری امامت ختم ہوئی. ایک اللہ دیوبندی سبحانہ. قاضی نے انوار صاحب جو بہت اچھے نیک فرزگار آدمی تھے، انہوں نے اس کی مدد کر کے جیل جانے سے چھڑوایا پولیس سے، نہیں تو جی جیل جی. چلے جاتا. دیوبندی قاضی تھے وہاں، انہوں نے مدد کی حضرت مولانا قاضی انوار صاحب نے اس کی اچھا. مدد. دیوبندی کر رہا اور یہ جھوٹ بول دے گا کہ نہیں میری قاضی صاحب نے مدد نہیں کی. یہ کہہ دیں گے یہ لوگ کچھ بھی جھوٹ بول دیتے ہیں صاحب. کچھ بھی جھوٹ بولتے، بڑے جھوٹے صاحب حضرت. یہ یہ تو تو اس میں اس سے کوئی قدر شک نہیں. جھوٹے ہیں کہ جتنی چاہتے جھوٹ سے بات. جیسے ابھی گلزار میاں کے لیے اس نے کہہ دیا مفتی شہر یار نے کہ اظہری میاں صاحب نے ان سے تعویذ بنوایا، اویس میاں صاحب نے تعویذ بنوایا. اور جب بات ہنگامہ ہوا کہ اظہری میاں کیوں تعویذ بنوائیں گے اور اویس میاں صاحب کیوں بنوائیں گے، تو جھوٹ بولنے لگا. کیا کہنے لگا؟ میں نے تو سنا تھا، سنائی میں نے بات کہہ دی. تو اتنا کیا بچہ تھا، 2 سال کا بچہ تھا جو تو نے سن کے ایک دم بات کہہ دی؟ تو دماغ سے نہیں جی سوچ جی. سکتا تھا کہ وہ ایسا کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے؟ پھر بعد میں کیا کہہ رہا ہو سکتا ہے وہ اظہری میں نے کبھی کہہ دیا گلزار تم ان کے لیے تعویذ بنا دو، یعنی نام لے کے کہہ رہا، پھر ادب بھی نہیں کر رہا، خالی نام لے کے کہہ رہا گلزار تم ان کے لیے تعویذ بنا دو.
अजहरी मियाँ इतने बड़े, उनसे वो करवाएंगे, तावीज बनवाएंगे। बताइए कैसी कैसी ये लोग बातें बनाते हैं, यानी सिर्फ किस लिए करते हैं कि हमारे प्रोग्राम बढ़ जाए, कि इनके मुरीद हमें फिर बुलाएं जलसों में। जी जी, वो अपने लाइट में आ जाए, जो है भाड़ में झोंकना चाह रहे हो सिर्फ अपनी रोजी रोटी के लिए, कि हमारा पेट भर जाए, बैंक भर जाए, जल्दी से 50,000 रुपए करके एक तकरीर का मिल जाए, हम आराम से पैसे कमाए और बिल्डिंग बनाए और फिर खाएं आराम से, हमारे बच्चा पोता पोती पोतम है। इनकी एक तरीका ये भी चला आ रहा में आ जाए बस। नहीं, एक तरीका ये भी आ रहा बरेलियों में कि 50 साल तक बेटा तुम हो, 60 साल तक तो तुम्हारी आवाज चलेगी, तुम्हारा बदन चलेगा, तुम तकरीरें करना, पैसा कमाना। बेटा जब तुम बूढ़े हो जाओ, 60 के पार में हो जाओ, पाठे हो जाओ, 60 के बाद पाठे, तो बेटा फिर तुम पीरी मुरीदी करने लगना 60 के बाद में। इस तरह से पैसा कमाना, जैसे चाहो कौम को लूटो, पीर बन के लूटो, कभी मुकर्रिर बन के लूटो, कभी कह देना हमारे यहाँ मस्जिद बन रही है, मदरसा बन रहा है, मजार बन रहा है, बाप का मजार बन रहा है, दादा का मजार बन रहा है, उस तरह से चंदा लाना, कभी पीर बन के लाना, यानी कौम को लूटने में ही लगे हो तुम लोग हर वक्त। अल्लाह तो सही बात है। अरे इस्लाम की तबलीग तो शेख मुद्दीन चिश्ती अजमेरी ने फरमाई, हजरत निजामुद्दीन औलिया ने फरमाई, हजरत शेख अलाउद्दीन साबिर कलियरी ने फरमाई, हजरत कमाउद्दीन धारवी ने फरमाई, हजरत नजमुद्दीन गौसुद्दीन कलंदर नालछवी ने फरमाई। तुमने कौन सी तबलीग करी है? नमाजी तक तो बनाए नहीं इन लोगों ने साहब। जी जी, इन बरेलियों ने नमाजी तक तो बनाया नहीं है। चलो तबलीग जमात वाले कुछ भी हो, नमाजी तो बनाते हैं ना, वो कोशिश तो करते हैं। उनकी मेहनत है, इसमें कोई शक नहीं। आज पूरी दुनिया में उनका काम हो रहा है, देखो इसमें कोई